چاند کے قیدی قسط نمبر 30۔ کون ہے یہ؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید راستے میں چڑھا ہے، ابھی اتارتا ہوں اس کو۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں شریف الدین، اس کے قریب نہیں جانا، شاید اسے کوئی خطرناک بیماری ہے۔ میں نے پھر اسے بتایا کہ اس کے چہرے کی کھال جھڑ چکی ہے۔ میں نے اسے قریب نہیں جانے دیا، نامعلوم کیسی بیماری ہے، کہیں لگ ہی نہ جائے۔ وہ واپس بیٹھ گیا۔ شگفتہ بھی سو رہی تھی۔ میں اور شریف الدین حیران اور پریشان بیٹھے کمبل میں لپٹے شخص کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے تو سفر نہیں کٹے گا، شریف الدین نے جھنجھلا کر کہا۔ اگلے اسٹیشن پر جگہ بدل لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب سفر زیادہ نہیں رہا، میں نے سرگوشی میں کہا۔ کیوں؟ ہم نے یہ بوکی بک نہیں کی ہوئی؟ اس نے غصے میں کہا۔ چھوڑو یار، بیمار آدمی ہے، اسے اٹھانے اور اسے سمجھانے میں کہیں مصیبت گلے نہ پڑ جائے۔ ٹرین آدھی سے زیادہ خالی ہے، ہم کسی اور بوگی میں چلے جائیں گے۔ وہ چپ ہو کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں شگفتہ بھی اٹھ گئی۔ اسے اپنے زیادہ سونے پر افسوس ہوا۔ اس نے کھانا نکالنے کے لیے کہا مگر میرا دل نہ چاہا۔ اس آدمی کو دیکھنے کے بعد مجھے اباکیاں سی آنے لگی۔ شریف الدین نے اسے بتایا کہ ہم بوکی تبدیل کریں گے، کھانا وہیں جا کر کھائیں گے۔ یہ سن کر وہ حیران تو ہوئی مگر اس نے کہا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی اچانک ایک پھاٹک کے پاس رک گئی۔ میں فوراً ہی اتر کر ٹرین کے اگلے ڈبے کو دیکھنے لگا۔ وہ خالی تھا۔ میں نے شریف الدین سے کہا کہ وہ سامان کھڑکی سے مجھے دے دے۔ میں نے اس کو سامان دے دیا اور اگلی بوکری میں رکھ دیا۔ میرے پیچھے ہی شریف الدین شگفتہ کو لیے اس ڈبے میں داخل ہو گیا۔ ہم نے گھوم کر ساری سیٹوں کو دیکھا، پورا ڈبہ خالی تھا۔ شریف الدین نے دونوں طرف دروازے لاک کر دیے۔ یہاں روشنی کی کچھ زیادہ ہی کمی تھی۔ ہم سیٹ پر بیٹھ گئے۔ شگفتہ کھانا نکالنے لگی۔ اس نے سیٹ پر ہی دسترخوان بچھا دیا اور کھانا لگا دیا۔ میں اور شریف الدین باری باری ہاتھ دھو کر آ گئے۔ شگفتہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ میں پلیٹ میں سالن نکالنے لگا۔ اس وقت میں اور شریف الدین اچھل پڑے۔ شگفتہ کی چیخ نے ہمارے اوسان خطا کر دیے۔ ہم دونوں ہی اٹھ کر اس کی طرف بھاگے جہاں شگفتہ گئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی میرے اور شریف الدین کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی۔ وہاں وہی شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر کھال نہیں تھی، لال لال گوشت اور سفید چربی صاف نظر آ رہی تھی، اور روشنی میں اس کا منہ بڑا ہی خوفناک منظر بنا رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ شریف الدین تو جیسے سکتے میں آ گیا ہو۔ میں اس قدر ہوش میں تھا کہ شگفتہ کو جھومتے اور بند آنکھوں میں ایک جانب جھکتے ہوئے دیکھا اور لپک کر اس کو تھام لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگر میں اسے نہ تھام لیتا تو وہ نیچے گر چکی ہوتی۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنے لہجے میں کپ کپی کو بڑی ہی قابو پاتے ہوئے اس کو پوچھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کندھوں پر سیاہ کمبل ڈالا ہوا تھا۔ اس کے بالوں کی لمبی لمبی گھنگریالی لیٹیں اس کے کندھوں کو چھو رہی تھیں۔ میری نگاہیں اس کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر جو ہی میری نگاہ اس کی ننگی پنڈلیوں پر پڑی اور اس کے پیروں پر پڑی تو میں لرز کر رہ گیا۔ اس کی پنڈلیوں اور پیروں پر بھی کھال نہیں تھی، ناخن نچے ہوئے لگ رہے تھے اور ان پر خون چھلک رہا تھا۔ میرا پورا بدن کانپنے لگا تھا۔ شگفتہ کے بوجھ نے میرا ایک بازو اور کندھا شل کر دیا تھا۔ شریف الدین کسی پتھر کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے شریف الدین کو جھنجھوڑ ڈالا مگر وہ یوں ہلا اور پھر ساکت ہو گیا، جیسے گوشت پوشت کا نہ بنا ہو بلکہ پلاسٹک کا بنا ہو۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ تنہا ہونے کا احساس مجھے اور بھی مضبوط کرنے لگا، تاکہ اب مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ میرے حوصلے کچھ بڑھ گئے۔ میں الٹے قدموں سے چلتا ہوا پچھلی سیٹ کے قریب جا پہنچا اور شگفتہ کو سیٹ پر لٹا دیا۔ اس کے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی
میں پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوا جو ساکت کھڑا مجھے تک رہا تھا۔ نامعلوم کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دوستانہ چمک محسوس ہوئی۔ ایک ملائمہ سی اس کی آنکھوں میں تھی، باقی چہرے پر تو نگاہ ڈالتے ہی جرجری سی دوڑ جاتی۔ میں ایک قدم آگے بڑھا تو تم کون ہو؟ اور میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ کھڑکیاں اور دروازے سب بند تھے۔ ٹرین پوری رفتار سے دوڑے چلی جا رہی تھی۔ تم اس بوگی میں کیسے آئے ہو؟ پپا پانی۔ اس کے ادڑے ہوئے ہونٹ ہلے تو ایک عجیب سی کراہت سینے میں ابل کر آ گئی۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر سراہی کی طرف بڑھ گیا اور پانی کا گلاس اس کے لیے لے آیا تو وہاں شریف الدین ساکت کھڑا تھا۔ شگفتہ سیٹ پر اوندھی پڑی تھی اور ان دونوں کے سوا کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ ادڑی کھال ہوئی والا شخص نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ خوف کے مارے میری گگی بند ہو گئی تھی، حالانکہ اس کے سامنے خود کو قابو پائے رہا تھا۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے مجھے اس کے سامنے سنبھالے رکھا۔ میں اس سے مخاطب بھی ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کافی دیر بھی کھڑا رہا۔ گلاس کا پانی لینے چلا گیا تو نہ جانے کہاں وہ واپس غائب ہو گیا تھا۔ مجھ سے کھڑا نہ رہا جا سکا۔ میں سیٹ پر ٹک کر بیٹھ گیا اور گلاس نیچے رکھ دیا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کتنی دیر میں اس حالت میں بیٹھا رہا۔ آخر کار میں نے خود پر قابو پایا۔ نارمل ہوتے ہی شریف الدین کی جانب بڑھا۔ وہ اب بھی اسی پوزیشن میں کھڑا تھا، پھٹی پھٹی آنکھوں میں خلا میں تک رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں ویران بلکہ بے جان سی لگی تو ایک کربناک احساس مجھے دہلا گیا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں چکرا گیا اور میرا ہاتھ بے اختیار شریف الدین کی جانب بڑھا۔ یوں ہی میرا ہاتھ اس سے ٹکرایا تو یوں جیسے مجھے بجلی کا جھٹکا لگا، اور ایسے جھٹکا مجھے خود بھی محسوس ہوئے۔ ہم دونوں ہی اچھل پڑے۔ وقار الحسن! وہ ایک دم چیخ اٹھا۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر میں آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے پہلے چاروں جانب دیکھا اور پھر شگفتہ کو اوندا پڑا دیکھ کر اس کی جانب لپکا۔ کیا ہوا؟ کہاں گیا ہے وہ؟ کدھر گیا؟ وہ وحشت زدہ انسان چاروں طرف گھوم گیا۔ تم اپنی بہن کو دیکھو، وہ یہاں نہیں ہے، چلا گیا ہے۔ شگفتہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اس کی حالت درست نہیں لگ رہی تھی۔ شریف الدین نے اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے بے بسی سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اس کی نبض چیک کی، وہ نارمل تھی۔ خفیف سا فرق ہو رہا تھا جو میں نوٹ نہیں کر سکا۔ مجھے اس وقت بات یاد آ گئی کہ خوف کی حالت میں سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھا کرو، جب اماں مجھے کہتی تھی۔ میں نے دونوں چیزیں پڑھ کر شگفتہ کے چہرے پر پھونک مار دی۔ وقار الحسن شگفتہ کو ابھی بھی پوری بات یاد نہیں تھی۔ شگفتہ کی پلکوں کو لرزتے دیکھ کر میں نے شریف الدین کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ جو ہی اس کی آنکھ کھلی وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا مجھے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر شریف الدین نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے پھر حیرت سے پوچھا۔ اوہ! پھر وہ دونوں ہاتھوں کو تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے وہ خوفناک شخص یاد نہیں۔ یہ ایک خوش آئندہ بات تھی، ورنہ تمام سفر ڈرتی رہتی۔ شریف الدین کو کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ شاید آپ کو چکر آ گیا تھا، شاید۔ اوہ ہاں! وہ پھر چونکی۔ میں ہاتھ دھونے گئی تھی۔ میں نے غسل خانے کا دروازہ کھولا ہی تھا تو وہ کھلا نہیں۔ پھر میں اچانک جھٹکے سے گر گئی اور میرے شاید سر پر چوٹ لگ گئی ہے۔ اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں سیٹ پر سوچتا ہوا آیا۔ شریف الدین بھی شگفتہ کے بازو تھامے واپس جگہ پر آ گیا۔ شگفتہ نے کھانا نکال کر ہمارے سامنے چن دیا۔ میں اور شریف الدین بے دلی سے کھانا کھا رہے تھے جبکہ شگفتہ انہماک سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے صدیاں گزر چکی ہوں اس سفر میں، حالانکہ ٹرین خاصی رفتار میں چل رہی تھی۔ ہمارا اس سفر کرتے ہی 2.5-3 گھنٹے تو گزر چکے تھے، مگر ابھی تک کسی آبادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔
میں نے کھڑکی کے شیشوں سے باہر جھانکا تو دونوں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔